السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو میرے سننے والوں کو بہت پسند آئیں اور آپ سب کے حج اور عمرے کے سفر میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوئیں۔ حج اور عمرے کے حوالے سے جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی ہوں وہ اوتھینٹک ویڈیوز ہوتی ہیں۔ آپ کے ساتھ فتاوی کی روشنی میں نے مسائل بھی شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ حج پہ جانے والے خواتین و حضرات بھی سب سے پہلے عمرہ ہی ادا کرتے ہیں، تو خواتین کے عمرے کا طریقہ بھی میں نے شیئر کیا۔ اس کے علاوہ عمرے کا آسان طریقہ کمپلیٹ دعاؤں کے ساتھ بھی شیئر کیا، گھر سے نکلنے سے لے کے حرم پہنچنے تک کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اور بہت سارے وہ مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو حج اور عمرے میں ہمیں درپیش آتے ہیں۔ اب کیونکہ رمضان چل رہا ہے اور حج کی فلائٹس جانا شروع ہو جائیں گی عید کے بعد سے انشاءاللہ، حج پہ جانے والے خواتین و حضرات اپنے حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ تو حج کی تیاریوں میں کیونکہ ایک اہم تیاری یہ بھی ہے کہ حج کے مسائل کو سیکھ کے سمجھ کے جائیں، حج کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ سیکھ کر جائیں، کون سے موقع پر کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کس طرح اپنے حج کو ادا کرنا ہے، اور حج کے مسائل کو سیکھ کے باجماعت نماز کے مسائل، وضو کے مسائل کو، احرام کے مسائل کو، سعی کے مسائل کو، سب مسائل کو سیکھ کے سمجھ کے جائیں، تاکہ یہ اہم عبادت ہماری جو حج کی ہے، جو زندگی میں ایک بار ہر مسلمان صاحب استطاعت مرد اور عورت پر فرض ہے، ہم اپنے حج کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کس وقت زندگی ختم ہو جائے، واپس دوبارہ جانا ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے ہی ملک سے اچھے طریقے سے اس کی ٹریننگ لے کے جائیں، سیکھ کے جائیں۔ تو آج کی ویڈیو میری حج کے حوالے سے ہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حج کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور پاکستان اور انڈیا سے جانے والے خواتین و حضرات حاجی کون سے حج کی نیت کریں گے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے حج افراد، دوسرا حج قران، اور تیسرا حج تمتع۔ اب حج افراد کیا ہوتا ہے؟ تو افراد کے معنی اکیلا کرنے کے ہیں، غیر آفاقی یعنی اہل مکہ اور اہل ہل یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان رہنے والے لوگ جیسے جدہ میں مقیم لوگوں کے لیے صرف افراد ہے، یعنی وہ حج افراد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افراد والے صرف حج کی نیت کریں گے اور اسی کا احرام باندھیں گے، حج کو عمرے کے ساتھ جمع نہیں کریں گے، یعنی حج کے مہینے میں عمرہ بالکل بھی نہیں کریں گے، جبکہ آفاقی بھی افراد کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے حج کو مفرد بھی کہتے ہیں، اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی، تو اس حج کی قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اب حج افراد کو مفرد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں حج کا احرام بنتا ہے، اس میں عمرہ بھی نہیں ہوتا اور قربانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس حج کی قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور اس کا احرام بقرعید تک بندہ رہتا ہے۔ جب حج کے ارکان ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کا احرام کھلتا ہے۔ اب اس حج کی نیت کس طرح سے کرنی ہے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میری جانب سے قبول فرما لیجئے۔ میں نے حج کی نیت کی اور اس کا احرام باندھا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، صحیح ہے۔ اب دوسرا حج ہے حج قران۔ قران کے معنی 2 چیزوں کو ملانے کے ہیں، یعنی حج قران میں ایک ہی ساتھ حج اور عمرے کا احرام باندھا جائے گا۔ پہلے عمرے کے ارکان ادا کریں گے، لیکن عمرے کی سعی کے بعد حلق یا قصر نہیں کریں گے، صحیح ہے، بلکہ طواف قدوم اور حج کی سعی کرنے کے بعد بدستور حالت احرام میں رہیں گے، یعنی کہ جب ہم حرم جائیں گے تو ہم جو طواف کریں گے اور سعی کریں گے وہ ہمارا طواف عمرے کا طواف نہیں ہوگا، بلکہ وہ طواف قدوم ہوگا، اور جو سعی ہم کریں گے وہ حج کی سعی ہوگی، صحیح ہے، کیونکہ حج کا احرام باندھ کر نکلے ہیں نا ہم، تو حج کی سعی ہوگی، صحیح ہے۔ تو طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، لیکن ہم حلق یا قصر نہیں کرواتے، اس میں ہم حج کے دنوں تک حالت احرام میں رہتے ہیں اور پھر حج کے ارکان ادا کر کے حلق یا قصر کروا کے پھر احرام کی پابندیوں سے باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج قران کرنے والوں پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو چونکہ اس میں ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ 2 چیزوں کو جمع کیا، اس لیے اسے قران کہتے ہیں، اور جو شخص یہ حج کرے اسے قارن کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اب حج قران جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا سے جانے والے افراد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک حج ہم نے کیا تھا حج قران کی نیت سے، کیونکہ ہماری سیکنڈ لاسٹ فلائٹ تھی پاکستان سے، اور تقریباً 8 دن بعد یا 10 دن بعد حج شروع ہو رہا تھا، اور حج قران کی نیت کر کے احرام باندھا تھا اور اپنے ملک سے گئے تھے، اور وہاں حرم پہنچ کے طواف قدوم کیا،
اس کے بعد حج کی صحیح کی، حلق نہیں کروایا یا پھر ہم نے لیڈیز نے قصر نہیں کروایا تھا، ہم حالت احرام میں اتنے دن رہے تھے کہ حج کرنے بھی ہم اسی حالت میں گئے تھے، حالت احرام میں، اور پھر حج کے بعد حج کے ارکان سے فارغ ہو کر تقریباً 14 یا 15 دن لگے تھے تو ہمارا احرام کھل گیا تھا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ پاکستان اور انڈیا سے جانے والے وہ خواتین و حضرات جو آخری فلائٹ میں جاتے ہیں یعنی کہ حج کے قریب دنوں میں، تو اگر وہ اتنے دن احرام کی حالت میں رہنا برداشت کر سکتے ہیں تو وہ حج قران کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اپنی طبیعت پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے حج قران اس لیے کیا تھا کہ کیونکہ ایک حج پہلے کر چکے تھے تو حج قران کر لیتے ہیں، چلو یہ بھی حج ہو جائے گا۔ اور جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا کیونکہ لاسٹ حج میں بہت زیادہ گرمی تھی تو ہم نے حج تمتع کیا تھا۔ اب تیسرا حج ہے حج تمتع، ٹھیک ہے۔ تمتع کے لفظی معنی نفع اٹھانے کے ہیں اور جو شخص حج تمتع کرتا ہے اسے متمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک ہی سفر میں پہلے ہم عمرے کا احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے، طواف اور سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی ہم حج تمتع کے لیے جب گھر سے نکلیں گے تو ہم عمرے کے احرام کی نیت کر کے نکلیں گے، حج کے احرام کی نیت کر کے نہیں نکلیں گے، صحیح ہے۔ پھر ہم حرم پہنچ کے پہلے اپنا عمرہ ادا کریں گے، یعنی کہ عمرے کا طواف کریں گے، پھر عمرے کی سعی کریں گے، اس کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ پھر ہم مکہ میں رہتے ہوئے جب تک حج کے ڈیز نہیں آتے ہم عمرے ادا کر سکتے ہیں، احرام کی پابندیاں بھی ہم پر نہیں ہوں گی، ہم نے جا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھا اور مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کے بعد جتنے مرضی عمرے ادا کر سکتے ہیں حج کے دنوں تک، لیکن پھر جب حج کا وقت آئے گا تو ہم حج کا احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی سفر میں دو عبادتیں اس میں جمع ہو گئیں، ٹھیک ہے، یعنی دو عبادتوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، یعنی پہلے ہم نے عمرے کا احرام باندھا، گھر سے نکلے، مکہ پہنچ کے عمرہ ادا کیا، عمرے سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد جب تک حج شروع نہیں ہوتا تب تک ہم عمرے ادا کر سکتے ہیں، جتنے مرضی طواف کر سکتے ہیں وہاں پہ رہ کر، پھر جب حج کے دن قریب آئیں گے اور پھر حج کا احرام جب ہمارا بندھے گا تو اس وقت ہم حج کا احرام الگ سے باندھیں گے، کیونکہ ایک ہی سفر میں دو عبادتیں جمع ہو گئیں اس لیے اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ حج افراد والوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی، مستحب ہے، حج قران والے قربانی کرتے ہیں اور حج تمتع والے بھی شکرانے کی قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو قربانی حج تمتع کرنے والے حج سے فارغ ہونے کے بعد کرتے ہیں وہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ قربانی نہیں ہوتی جو ہم سالانہ قربانی کرتے ہیں، وہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے جو ہم حج تمتع سے فارغ ہونے کے بعد کرتے ہیں اور یہ قربانی واجب ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اب پاکستان اور انڈیا سے جانے والے خواتین و حضرات زیادہ تر حج تمتع کی ہی نیت کرتے ہیں کیونکہ اس حج میں آسانی ہوتی ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ ادا کیا، احرام کھل گیا، پھر ہم نے حج کا احرام باندھا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو حج کی اقسام بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب وہ خواتین و حضرات جو ایک دفعہ حج تمتع کر چکے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم حج قران بھی کریں تو اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آخر کی فلائٹس میں پاکستان اور انڈیا سے جانے والے خواتین و حضرات حاجی یا حجن ہیں وہ حج قران کی نیت کر سکتے ہیں، مشکل ہوگی کیونکہ بہت زیادہ دن تک احرام کی حالت میں نہیں رہا جا سکتا، ایک ہفتہ 2 ہفتہ تو برداشت ہو جاتے ہیں، اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتا، اور آج کل حج بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے اور ہمیں آسانی والے راستے کو چننا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں یا تکلیف میں نہیں ڈالنا، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ حج تمتع کریں کیونکہ اس میں آسانی ہے اور بہتری ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ حج کی تینوں اقسام آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اور ویڈیوز کو واچ نہیں کیا میرے چینل پر جا کر حج اور عمرے کی ویڈیوز کو واچ کر لیجئے، حج اور عمرے کے حوالے سے اور بہت ساری ویڈیوز بھی لے کر آتی رہوں گی، اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔